بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم سیلف اینڈ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اپنا 16واں پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے تنظیم وقت کے لیے اجتناب کرنے والے کام، یعنی وہ کون سے کام ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تساہل، کاہلی، تسویف، سستی، ٹال مٹول یا پروکرسٹینیشن سے بچائیں۔ یہ پروکرسٹینیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام شروع نہیں کرنے دیتا۔ آپ کچھ چاہ رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ بہت ساری اور چیزوں میں الجھ جاتا ہے، اور اصل کام پہ آپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور آپ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کل صبح ہمارا جو ہے 9 بجے پیپر ہے، اور ہم رات کو کوئی ٹی وی کا پروگرام دیکھنے کے لیے آدھی رات سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یار میں رات کے 2 بجے دیکھوں گا، پھر 2 گھنٹے سوؤں گا، اور پھر 4 بجے اٹھ کے پڑھائی کر لوں گا، اور پھر آپ جب 2 بجے سوئے تو صبح 7-8 بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو یہ پروکرسٹینیشن جو ہے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جس کے باعث آپ اپنے امپورٹنٹ اہم کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے پرفیکشن، اکملیت، کہ آپ جب کوئی کام کر رہے ہو تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر کام کسی اور نے نہیں کیا ہو، ٹاپ موسٹ ہو، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہو، تو پھر آپ وہ کام کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہوا کہ پروکرسٹینیشن stops you from starting a work and perfection stops you from finishing a work۔ اگر آپ ان دونوں عادتوں کے اندر یا قباحتوں کے اندر انوالوڈ ہیں تو پھر آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ پروکرسٹینیشن سے اپنے آپ کو نکالیں اور پرفیکشنزم سے نکالیں۔ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، پھر بتا دیتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کو ملامت کا شکار کرے گا، اور آپ کا وقت بہت زیادہ ضائع ہوگا، اس لیے کہ ایک تو آپ کو ملامت ہوتی رہے گی، پھر آپ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مختلف الفاظ اور جملوں پہ توجہ دیں گے، سہارا لینے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ اوور کمٹمنٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اوور کمٹمنٹ جو ہے وہ وعدے جو ہوتے ہیں، یا فکر نہیں کرو میں آپ کا کام کر دوں گا، کیوں پریشان ہوتے ہو، اور پھر آپ مہینوں تک وہ کام کرتے نہیں ہو، تو آپ لوگوں کے نظروں میں جو ہے آپ کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ کا تاثر ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ وعدہ خلافی آپ کو لوگوں کے سامنے باعزت نہیں رہنے دیتی۔ آپ لوگوں سے قرض لیں، اور قرض لینے کے بعد آپ وقت پہ ادا کر دیا کریں، اس لیے کہ قرض لینے کی جو صورتحال کے اندر ہوتا ہے یہ کہ انسان ٹالتا بہت ہے۔ ادا کرنے کی عادت ڈالیں، اور اگر آپ یہ ادا نہیں کرتے تو پھر آپ ایک غیر معروف شخصیت بن جاتے ہیں اور لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے۔ غصہ، حسد اور کینہ، تساہل، سستی و کاہلی، منفی انداز فکر، ان پہ تو ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن تلخی اور چڑچڑاپن، ہمارے لہجے میں بعض اوقات تلخی ہوتی ہے، ہم الفاظ اچھے بول رہے ہوتے ہیں، لہجہ جو ہے خراب استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لہذا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو چیزیں گرم گرم پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو منہ میں رکھیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو تلخی اور چڑچڑاپن سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جھگڑے، لڑائی، باہمی تنازعات، خاندانی جھگڑے، وراثتی جھگڑے، کاروباری امور کے اندر جو ہے معاملات کو مفاہمت کی بجائے مخاصمت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش، یہ چیزیں جو ہے وقت کاروبار کو تباہ کرتی ہیں اور آپ کے معاملات میں اور رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ فوری عمل پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ فضول گفتگو، ہم غیر ضروری طور سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ سیاست کے اندر ہم نے اس انداز سے گزشتہ چند مہینوں کے اندر اپنے آپ کو الجھا رکھا ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے ہم صبح اور شام کسی غیبت کمیٹی کی میٹنگ میں شریک ہیں اور اپنی پرفارمنس بتا رہے ہیں لوگوں کی غیبت کر کے، حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہے اور آپ اس کا ذکر کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت ہے، اور برائی نہیں ہے اور پھر آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ ہم نہ معلوم صبح اور شام کس قدر ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ہماری بہت ساری عادتیں، کھیل کود، چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا وقت ضائع کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ تضییع اوقات جو ہے ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر سے تھوڑا سا نچلا حصہ ہے، لیکن انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس لیے پھر انسان دوسروں کی بات سنتا اور سمجھتا نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اردو کے ان 4 حروف کو یاد رکھیں، رے، فے، یہ، قاف۔
اس سے 3 الفاظ بنتے ہیں. پہلا لفظ بنتا ہے رفیق، رے فے یہ قاف. آپ کوشش کریں کہ آپ کے دفتری کام، گھریلو کام، خاندانی کام، کاروباری کام رفاقت سے ساتھ اور رفیق بن کر ہو جائے. اور اگر آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر اردو کا دوسرا لفظ بنتا ہے فریق. آپ پارٹی بن کے بنتے ہیں. آپ ایسے جا رہے ہیں وہ رفاقت ہے، آپ ایسے جا رہے ہیں تو یہ فریق ہونا ہے، ٹکراؤ والی بات. پھر آپ کی بات بات پہ ٹکراؤ ہوگا، اور جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو پھر اردو کا تیسرا لفظ بنے گا فقیر. پھر آپ نیچے آئیں گے. کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنی بڑی پارٹنرشپ تھی، جب تک رفیق تھے اچھے تھے، جب فریق بنے تو فقیر بن گئے. تو کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے معاملات کو رفاقت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو موقع دیں. وہ جو 9 کا ہندسہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 9 کا ہندسہ بیچ میں ہے اور آپ اس طرف ہیں اور میں اس طرف ہوں، ایک اس کو 9 پڑھ رہا ہے اور ایک اس کو 6 پڑھ رہا ہے، حالانکہ دونوں صحیح ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا غلط ہے. تو کاروباری زندگی میں، خاندانی معاملات میں اس بات کی پوری کوشش کریں کہ دوسرے کا نقطہ نظر سمجھیں اور رفاقت کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ کو ہم ایک مثال بتا رہے ہیں. ایک دریا ہے، اس کے اوپر 1 فٹ چھوٹا برج جو آپ کو اس تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے. یہاں سے ایک بکرا آ رہا ہے اور یہاں سے ایک بکرا آ رہا ہے. دونوں آمنے سامنے آ گئے اور بکروں نے اپنی آوازیں نکالنی شروع کی. ہم جس کو میں کی آوازیں کہتے ہیں، ذرا اردو کی میں کو یاد رکھیے کہ میم. تو دونوں بکرے اگر میں کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ دونوں کو ٹکرانا تھا. دونوں جب ٹکراتے تو کیا ہوتا؟ ایک ادھر سے گرتا، ایک ادھر سے گرتا. تو پھر کوئی شاعر یہ بولتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اتنے میں ایک بکرا دوسرے سے کہتا ہے کہ یار میں بیٹھ جاتا ہوں، تو میرے اوپر سے واک اوور لے لے، تو بھی بچ جائے گا، میں بھی بچ جاؤں گا. زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے ہمیں لچک دکھانی پڑتی ہے، واک اوور دینا پڑتا ہے. رشتوں کے معاملے میں چپ ہو جانا پڑتا ہے، پیچھے بیٹھ جانا پڑتا ہے. یہ واک اوور اگر ہم اپنی گھریلو زندگی میں بھی دیں اور اپنی دفتری زندگی میں بھی دیں اور سامنے والے کو احساس ہو کہ ہاں یہ واک اوور ہو رہا ہے، کمزوری نہیں ہے، صرف رشتوں کو اور تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. تو معزز سامعین، یہ جو مثال ہے وہ ہے ایک رواداری کی اور قربانی کی، جو ہمیں اپنے گھریلو زندگی میں، معاشرتی تعلقات کے اندر، خاندانی تعلقات کے اندر اور دفتری رواداری کے اندر دینی چاہیے. اور اس سے پہلے ایک ایٹیٹیوڈ ہے رفیق، فریق اور فقیر والا. تو رفیق والے ایٹیٹیوڈ کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے. آج ہم اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر تنظیم وقت کے لیے اپنانے والی عادتوں پہ گفتگو کریں گے. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.